بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ظالم نے تمہارا حق چھینا تھا، جس نے تمہیں رلایا تھا اور جس نے سوچا کہ وہ بچ جائے گا، اس کے لیے ایک وقت لکھا جا چکا ہے اور وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ یہ بات صرف تسلی دینے کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت 42 میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ یہ آیت خود اس بات کا جواب ہے جو ہر مظلوم کے دل میں کبھی نہ کبھی آتا ہے کہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا انصاف ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت پڑھی تھی جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظالم ابھی تک آرام سے ہے، اگر اسے ابھی تک کوئی سزا نظر نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچ گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت ابھی لکھا جا رہا ہے۔ سوچو، جتنی دیر ظالم ہنستا رہا، جتنی دیر اس نے اپنی طاقت کا غرور دکھایا، اتنی دیر اس کے نامہ اعمال میں اس کا حساب بڑھتا گیا، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ یہ خود اللہ کا اپنا وعدہ ہے، کسی انسان کا دعویٰ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس مظلوم کی جس نے اپنا حق چھنتے دیکھا اور خاموش رہ گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے اپنے دل میں وہ دعا کی تھی جو الفاظ میں بھی نہیں آئی تھی، صرف ایک آہ تھی، وہ آہ سیدھا عرش تک پہنچی۔ لیکن اب وہ سوال جو ہر مظلوم کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ سن رہا ہے تو پھر ظالم ابھی تک آزاد کیوں ہے؟ اس کا جواب بہت گہرا ہے اور اگلا حصہ اسی کے بارے میں ہے۔ اللہ کا نظام انسان کی جلدی سے نہیں چلتا۔ سورہ قمر کی آیت 45 میں اللہ فرماتا ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ہی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت ہی سخت اور تلخ ہوگی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ حساب دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ حساب قیامت کے دن ہوں گے، مگر دونوں صورت میں ظالم بچتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی ظالم کو دیکھے اور اسے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب سب پر نازل کرے۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ مگر جب کوئی روکنے والا نہ ہو، جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ خود اس مظلوم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی اصل مددگار ہے۔ ایک واقعہ یاد رکھو، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، فرعون نے خود کو سب سے بڑا معبود کہا تھا، مگر جب اللہ کا وقت آیا تو ایک ہی لمحے میں سمندر نے اسے نگل لیا۔ جو شخص صدیوں تکبر میں رہا، جب اس کا وقت آیا تو اس میں اور ایک معمولی انسان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ واقعہ سورہ یونس کی آیات میں بیان ہوا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم تیرا بدن بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف سزا ہی نہیں دیتا، بلکہ اس سزا کو ایک سبق بھی بناتا ہے، تاکہ ہر ظالم جان لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب وہ حصہ سنو جو تمہارے اپنے دل کے لیے ہے، کیونکہ اب تک ہم نے ظالم کی بات کی، اب بات تمہاری ہوگی۔ جس وقت تمہارا حق چھینا گیا، جس وقت تم نے خاموشی سے برداشت کیا، صرف اس لیے کہ تمہیں اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہی وقت تھا جب تمہارا اجر لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ حساب خون کے معاملوں کا ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم دوسروں کے حقوق سے متعلق ہے، ان کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور اس دن کوئی بھی ظالم چھپ نہیں سکے گا۔ سورہ شورى کی آیت 42 میں اللہ فرماتا ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ صرف انہی پر الزام ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ ظالم کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، اور تمہارے لیے جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت 10 میں اللہ فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔
सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा, यानी जितना सब्र उतना अजीम अजर, जिसका कोई शुमार ही नहीं। तो अगर तुमने अपना हक छिनते देखा और सिर्फ अल्लाह के भरोसे खामोश रहे, तो याद रखो तुम्हारा वो सब्र जाया नहीं गया। वो तुम्हारे नामा अमाल में उस वक्त के इंतजार में है जब अल्लाह खुद तुम्हें इसका बदला देगा, और वो बदला इतना अजीम होगा कि तुम्हारा वो दुख छोटा लगने लगेगा। अगर तुमने भी कभी अपना हक छिनते देखा है और सिर्फ सब्र किया है, तो कमेंट में लिखो मैं सब्र कर रहा हूं, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज अपने आप को अकेला और बेबस महसूस कर रहा है, ताकि उसे याद आए कि अल्लाह देख रहा है और इसका वक्त जरूर आएगा।